آپ سینٹ تک پہنچ کیسے گئے؟ میں خود حیران ہوں. مجھے سینیٹر کم از کم پی ٹی آئی نے بالکل نہیں بنوایا تھا. بہت بڑی تعداد میں بولیاں لگی تھی ایم پی ایس کی. 40 اور 50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بندہ سینٹ میں آیا. داخلے کے چند ہزار روپے تھے, 15,000 یا 20,000 جتنے بھی تھے. اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. عام آدمی کی بات, عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. ایک منڈی ہے, وہاں پہ بولی لگتی ہے اور وہاں پہ ایمان کے سودے ہوتے ہیں, وہاں ضمیر جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں. تو وہاں غریب عوام کی بات نہیں ہوتی. یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا 440 کا ایوان غالباً, اس میں آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دینا. جب جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر تنقید کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب وہ وردی میں ہو تب آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں. الحمدللہ یہ کام میں نے جنرل باجوہ کے سامنے 6 سال. مجھے کرنل نے فون کیا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ باہر نکلیں. میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا, اپنے ملے میں ملنا نہیں چاہتا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم خاتون, ان کے خلاف بدترین قسم کا پروپیگینڈا کیا گیا. اس وقت جو تحریک اٹھی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی, یہ اتنی طاقتور تحریک ہے. کیا امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے؟ 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے جو بائیڈن کو آن لائن پٹیشن سبمٹ کی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار. ناظرین کرام, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں کہ جب وہ سینٹ میں تھے تو اس وقت کی جو بھی حکومتیں تھیں, موسٹ پاورفل ووکل کا انہیں خطاب دیا گیا. سب سے زیادہ ہمیں عام آدمی کی بات کرتے دکھائی دیے. اس کے بعد جو فلسطین کی صورتحال تھی اس کے اوپر بہت کام کیا انہوں نے, احتجاج کیا, مظاہرے کیے, پاکستان میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی. اور اس سب سے بڑھ کے جو ایشو ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت متحرک نظر آئے. میری مراد جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے بے حد قیمتی وقت کے لیے. یہ بتائیے, بہت وائبرنٹ ہم نے آپ کو پایا. آپ سینٹ میں تھے تب بھی آپ عام آدمی کی بات کرتے تھے, ایک ایسے سینٹ میں کہ جہاں پہ 440 کا ایوان ہے اور اس میں ایک تنہا شخص عام آدمی کی پبلک ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ سینٹ تک پہنچ کیسے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب بہت شکریہ. یہ میں خود حیران ہوں کہ مجھے سینٹ میں دھکا کس نے دیا ہے. میں سینٹ تک کیسے پہنچا ہوں؟ بظاہر ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ جس دفعہ میں سینٹ میں آیا ہوں تو اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں بولیاں لگی تھی ایم پی ایس کی جی, اور 40 اور 50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بندہ سینٹ میں آیا تھا. وہاں میں نے صرف اپنے جو داخلے کے چند ہزار روپے تھے جو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرتے, غالباً 15,000. ہاں 15,000 یا 20,000 جتنے بھی تھے, اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. اچھا مشتاق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کروڑوں کی بولیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ 15,000 روپے میں کیا کوئی سفارش تھی یا پھر آپ کے اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف؟ کلیم بھی کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ مشتاق صاحب کو سینیٹر ہم نے بنوایا تھا. نہیں, مجھے سینیٹر کم از کم پی ٹی آئی نے بالکل نہیں بنوایا تھا. دیکھیں, جماعت اسلامی کے تھے 7 ایم پی اے اور ہمارے اے این پی کے ساتھ اتحاد ہو گیا, ان کے تھے 5. جی, میں 12 ووٹ مجھے ملے. 5 ووٹ مجھے اے این پی نے دیے, 7 ووٹ مجھے اپنے ایم پی ایز نے دیے, اور ان 12 ووٹوں سے میں سینیٹر بن گیا. 14 ووٹ چاہیے تھے, 15 ووٹ چاہیے تھے, لیکن چونکہ بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہو گئی تو جو تھریش ہولڈ تھا وہ 14-15 ووٹوں سے کم ہو کے 12 ووٹوں پہ آ گیا. اور 12 ووٹوں پہ تقریباً ہم 3 بندے تھے. میں تھا, بہرامند تنگی تھوڑا سا مجھ سے آگے تھے چند پوائنٹس کے ساتھ, اور سخی بٹ تھے. سخی بٹ اس لیے ایلیمینیٹ ہو گئے کہ انہوں نے سارے کے سارے ووٹ بارو کیے تھے, یعنی ان کو پارٹی کے تو ان کے 5 ووٹ تھے, اور ان 5 ووٹوں پہ بہرامند تنگی صاحب بھی آ گئے, ان 5 ووٹوں پہ صحیح بٹ نے بھی 12 ووٹ لیے, ان 5 ووٹوں پہ روبینہ خالد صاحبہ نے بھی کوئی 40 ووٹ لیے. تو وہ سب ووٹ بارو تھے, یعنی دوسروں سے لیے گئے تھے, اپنی اوریجنل پارٹی کے نہیں تھے, تو اس وجہ سے وہ ایلیمینیٹ ہو گئے. تو مجھے پی ٹی آئی نے سینٹ میں نہیں پہنچایا, حالانکہ ہم اس وقت الائز تھے اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, اس کا ہم پارٹنر تھے خیبر پختونخوا میں. لیکن سینٹ کے الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی الائنس ہمارے ساتھ نہیں کیا,
اور مجبوراً ہمیں پی ٹی آئی سے باہر الائنس کی طرف دیکھنا پڑا اور پھر اے این پی کے ساتھ ہماری الائنس جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ ایک میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا تاکہ میں یہ جو سینٹ آف پاکستان ہے بیسیکلی تو یہ مرات یافتہ طبقے کا کلب ہے, اشرافیہ کا ایک کلب ہے جہاں لوگ کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں, کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں, اور وہ کماتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے بھی ہے کہ وہاں چیئرمین سینٹ کا اور باقی جو لیجسلیشن میں ان کو حمایت درکار ہوتی ہے حکومت کو تو اس کے بھی وصول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی بزنس امپائر کے لیے, ٹیکس ایویژن کے لیے اس سینٹ کو اور اس پارلیمنٹ کو ایک ٹول اور ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو وہاں مجھ جیسے غریب بندے کا آنا, اور الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ جس طرح غربت کے ساتھ میں آیا تھا یا جس مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے آیا تھا اسی مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے واپس کیا ہوں. اچھا, جس ایوان کی ہم بات کر رہے ہیں, ایوان بالا سینٹ, یعنی بہت اس کی تکریم ہے, قابل عزت ہے, لیکن جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں اسی ایوان میں ہم نے دیکھا کہ حاصل وزنجو کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب ایک ڈرامائی انداز میں چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. عام آدمی کی بات, عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں میرے 6 سالہ کارکردگی کو اگر آپ دیکھ لیں, وہاں میں نے ان 6 سالوں میں اپنے لیے ایک فریم بنایا تھا, اور وہ فریم یہ تھا کہ میں وہاں پہ اسلام, قرآن سنت کے نظام جو کہ ہماری دستور کا تقاضا ہے اس کی بات کرتا تھا, ختم نبوت, ناموس رسالت, شاعر اسلام کا تحفظ, فلسطین اور کشمیر کے ایشوز اس کی چوکیداری کرنا, اس کے اوپر بات کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی, بشری حقوق کی, سیویلین سپریمیسی کی, جو آپ کے کانسٹیٹیوشنلزم کی, ساورن پارلیمنٹ کی, اور عوام کے جو مسائل ہیں, جو تعلیم ہے, صحت ہیں, نوجوانوں کے لیے روزگار ہیں, اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں, امن و امان جو کہ بنیاد ہے ہر قسم کی ترقی کا, اور پاکستان کی آزادی, غریب عوام کے حقوق ان کی, یا جو انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف جد و جہد ہے, ڈاکٹر عافیہ کے لیے جد و جہد ہے, پشتون بلوچ بالخصوص جو ان کے گریونسز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایڈریس کرنا, ان 6 سالوں میں میں نے اس کے لیے جد و جہد کی. لیکن جو مرات یافتہ طبقہ اشرافیہ آتا ہے ان کی یہ پرائرٹیز نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں, شاہد آکان عباسی سابق وزیر اعظم ہے, وہ خود اپنی حکومت جو شہباز شریف کی جو پہلی حکومت ہے تو دوسری حکومت ہے اس میں آخری ماہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ایم این ایز کو اور تمام پارلیمنٹیرینز کو 20 اور 30 کروڑ روپے ادا کیے گئے تاکہ آخری مہینے میں جو تقریباً 75 قوانین بنائے, 75 لاز انہوں نے جو بنائے اس کے لیے ان کی حمایت حاصل کر سکے. تو یہ ایک منڈی ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے, یہ وہاں پہ بولی لگتی ہے, اور وہاں پہ ایمان کے سودے ہوتے ہیں, وہاں ضمیر جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں. تو وہاں غریب عوام کی بات نہیں ہوتی. اور اب تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ایک گرفت ہے, اب تو قومی اسمبلی کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے اور سینٹ کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے, اور لیجسلیشن جو ہیں, جو لیجسلیٹرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور این وقت پہ ان کے ہاتھوں میں قوانین تما دیے جاتے ہیں, اور وہ روبوٹ کی طرح, وہ ایک انگوٹھا چاپ اور ربر سٹیمپ کی طرح اس کے اوپر صرف یس کر لیتے ہیں, مہر لگا لیتے ہیں, باقی وہ پڑھتے تک نہیں ہیں. آپ سینٹ میں رہے, آپ نے وٹنس کیا بہت ساری چیزوں کو. قانون سازی ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں ظاہر ہے ایک لفظ سے شاید پورے قانون کا مفہوم تبدیل ہو جائے اور پھر وہ 25 کروڑ عوام کے اوپر لاگو ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سینٹ فیلوز تھے وہ کتنا ان قوانین کو پڑھتے ہیں اور کتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے while they are passing some laws؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوتی ہے, بہت افسوسناک. دیکھیں, پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کے احساسات اور جذبات کی نمائندہ ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی جو اقتدار ہے, جو حکومت ہے, وہ اختیار تو عوام کا ہے. عوام اپنے اس حکومتی یا اقتدار کے اختیار کو تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو یعنی تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ مثلا 100 کا سینٹ آف پاکستان ہے, اس میں مشکل سے 10 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایجنڈا پڑھ کے آتے ہیں,
उस एजेंडे के मुताबिक तैयारी करते हैं और जो आवाम के इश्यूज़ को रेस करते हैं, जो बाकायदा मुतालिया करते हैं और जो दलील के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी एक राय जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे रख सकते थे। बाकी तो सारे के सारे जो थे वो एक आपसे कह सकते हैं आटो के ऊपर उनको सेट किया जाता था कि जब पार्टी ने कहा कि आज यस करना है तो सब ने यस करना है। किस चीज़ पे यस करना है इसका उनको खुद भी इल्म नहीं होता था। और दिलचस्प बात यह है, आप देखें कि ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो गया जी। बाद में, जब मेरे आने से पहले पास हो गया था, बाद में जब मैं आया और मैंने देखा कि इतना खौफनाक बिल पास हुआ है और मैंने उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लाए और उसके ऊपर एजुकेशन की लोगों की, अवेयरनेस की लोगों की, उसके बाद सेनेटर्स ने खुद कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमने ये बिल पास किया। अच्छा। तो उनको इल्म ही नहीं होता था। इसी तरह आप देख लें कि एक बिल आया पार्लियामेंटेरियंस की मराद के इजाफे का, उसके ऊपर 42 सेनेटर्स ने दस्तखत किए थे। अच्छा। और सिर्फ मैंने उसकी मुखालफत की कि भाई एक ऐसा मुल्क, गरीब मुल्क, आप देखें ना इस वक्त पंजाब असम्बली ने 1000% इजाफा किया MPs की तनख्वाहों में। इस वक्त आपके वफाकी पार्लियामेंट ने 1,80,000 रुपये से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ा के 5,37,000 कर दिए, यानी तकरीबन 140% से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया। जब मैं पार्लियामेंट में था ये कोशिश उस वक्त भी हुई थी, ये जुल्म है। तो जब मैंने उसकी मुखालिफत की और उसके नतीजे में एक पब्लिक मेरी मुखालिफत के बावजूद इन्होंने सेनेट से पास कर दिया और कौमी असम्बली से फिर पास होना था, कौमी असम्बली ट्रांसमिट हो गई, वहाँ से पास होना था। तो जब मैंने मुखालिफत की सेनेट के फ्लोर पर और मेरी मुखालिफत के बावजूद पास हो गई, लेकिन लोगों को पता चल गया मीडिया से और उसके ऊपर इतना ताकतवर रिएक्शन आ गया पब्लिक की तरफ से कि फिर उन सेनेटर्स ने खुद कहा कि हमसे तो दस्तखत लिया गया था लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं था कि इसमें था क्या। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो सूरत हाल है। ये इस तरह कानून साजियाँ होती हैं। आप देखें FATF की कानून साजी और IMF की डिक्टेशन पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नाम नहाद खुद मुख्तारी की कानून साजी, ट्रांसजेंडर लॉ, इसी तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का कानून, उस पे आते हैं इसी तरह तो ये सारे कवानीन जो पास हुए ये किसी ने पढ़े ही नहीं है। वाहिद सेनेटर आप खड़े हो गए कि जिसने कहा कि मैं एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं दूंगा। क्या वाक़यात थे उस वक्त? प्रेशर आया, आपने कहा कि ज़ाहिर सियासी जमातें डायरेक्शन देती हैं अपने सेनेटर्स को कि आपने ये यस करने और ये नो करने। जमात इस्लामी ने आपको कोई डायरेक्शन दी? और ये एक्सटेंशन का जो मामला था 440 का ऐवान गालिबन तकरीबन, उसमें आप खड़े हो गए कि आपने एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देना। देखें, जब जनरल रिटायर हो जाता है तो हर कोई उसके ऊपर फिर तनकीद करता है और हर कोई उसके ख़िलाफ़ बोलता है। कमाल तो ये है कि जब वो वर्दी में हो और उसके हाथ में डंडा हो तब आप उसके सामने कलिमा हक कहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैंने जनरल बाजवा के सामने 6 साल किया। और आप देखें कि जब उसका एक्सटेंशन हो रहा था तो 445 के ईवान में सिर्फ एक बंदा था जिन्होंने तहरीरी तौर पर उस एक्सटेंशन के कानून के मुकाबले में कानून जमा किया था। और जब मैंने ये कानून जमा किया मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। एक कर्नल ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना पार्लिमानी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा पार्लिमानी वजीफ़ा है, पार्लिमानी ड्यूटी है मेरी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर कोई इख्तिलाफ ना हो और हम मोदी को ये पैगाम दें। अब आप अंदाज़ा कर लें, मोदी को ये पैगाम दें कि जनरल बाजवा के ऊपर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। मैंने कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो उसके ऊपर जो है मुझे धमकियाँ भी दी गई और जनरल फैज़ जो हैं वो खुद जो हैं वो मुझे कर्नल ने फ़ोन किया कि जनरल फैज़ आपके घर के सामने गाड़ी में बैठे हैं, आप बाहर निकले। मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगा, मैं मिलना नहीं चाहता, मैं नहीं उनसे मिलूँगा। और ये मेरा, फिर उन्होंने मुझे कहा, ये यहाँ तक कहा कि आप उस दिन पार्लियामेंट से छुट्टी कर लें
अच्छा, मैंने कहा मैं हर सूरत में पार्लियामेंट जाऊंगा। फिर कहा पार्लियामेंट जाके वॉकआउट कर ले। मैंने कहा मैं हर सूरत वहाँ पे अपनी जो अमेंडमेंट बिल जमा किया है वो प्रेजेंट करूंगा और उसके ऊपर डिबेट करूंगा। तो वो हंसे, कहते हैं आपके अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करने का नौबत ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी तो मैं एहतजाज करूंगा, इसलिए कि ये आप रूल्स रेगुलेशंस को आप बुलडोज करेंगे। पार्लियामेंट की जो बिजनेस रूल्स है उसको आप पांव रूंद देंगे, मैं उस पर एहतजाज करूंगा। इसलिए मैं वहाँ गया। मेरी उस बिल के ऊपर मुझे प्रेजेंट करने, उसके ऊपर डिबेट करने का मौका जब चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिया तो मैंने अपनी सीट पे खड़े होकर भी उसके खिलाफ एहतजाज किया और मैंने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आके धरना दिया और डाइस के सामने आके भरपूर एहतजाज किया। अगरचे जब मैं वहाँ एहतजाज कर रहा था तो पाकिस्तान टेलीविज़न मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा था, और जब मैं उस कानून के ऊपर ज़ोर से नो कहता था तो पाकिस्तान टेलीविज़न मेरी आवाज़ को म्यूट कर लेता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जबर का भी मुकाबला किया, धमकियों का भी मुकाबला किया, लालच का भी मुकाबला किया, और अपनी ईमान और ज़मीर के मुताबिक 6 साल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दस्तूर का, बशरी हुकूक का, आवाम का, इस्लाम का और पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो लड़ा। बताइए सेनेटर साहब कि आप एक बहुत मशहूर आपकी तकरीर है, डिबेट है, बल्कि माफ़ करने का इख्तियार जो है, बख्शिश का इख्तियार, वो अल्लाह की ज़ात के पास है। बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला सबको मुआफ़ करे। आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दुआ की मुखालफत की, एक आदमी फोत हो गया और आपने दुआए मग़फ़िरत नहीं की उसके लिए। ये बड़ा दिलचस्प एक बात है। सुबह जब मैं जा रहा था सेनेट के इजलास तो अखबार में ख़बर आ चुकी थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ फौत हो चुके। मेरे दिल में आया कि मैं उस दिन ना ही जाऊँ, इसलिए कि वो सदर रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उनके लिए फातिहा होगी। और मैं नहीं चाहता था कि उन्होंने जो मजालिम किए, बुकटी को शहीद कर दिया, बलूचिस्तान में जो आग लगी है उसने लगाई, खैबर पुख्तनख्वा में जो आग लगी है, 400 ड्रोन हमले, बिला तफरीक बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों, इनोसेंट नॉन कम्बैटेंट पुख्तूनों को कत्ल किया। तो ये सब उसकी वजह से डॉक्टर आफिया, कौम की मजलूम हाफिज़ कुरान बेटी को चंद हज़ार डॉलर के एवज़ जो हैं और कौम के बेटों को चंद हज़ार डॉलर के एवज़ फ़रोख्त कर दिया, पाकिस्तान को ग़ुलाम बना दिया, पाकिस्तान के वजूद के गिर्द अमरीकी ग़ुलामी की जंजीरें खींच दी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके लिए पार्लियामेंट में दुआ करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे उसको रेजिस्ट करना चाहिए, इसलिए मैं गया। और मेरी दलील ये थी कि देखें, मैंने वहाँ उस वक्त तकरीर जो की उसमें भी कहा कि देखिए, पार्लियामेंट में जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो ये सिर्फ बख्शिश की दुआ नहीं होती, ये एक स्टेट और पब्लिक ऑनर होता है। पार्लियामेंट की तरफ से एक इज्जत और तौकीर और तकरीम होती है जिसका कम से कम वो शख्स मुस्तहिक नहीं है जिसने 2 दफ़ा इस पार्लियामेंट को, जिस आइन के तहत ये पार्लियामेंट बनाए, उस आइन को पांव तले रूंधा, उसने शबखून मारा अदलिया के ऊपर, उसने इस पार्लियामेंट को ताले लगा दिए, उसने पाकिस्तान के लिए ऐसे मसाइल पैदा किए जिससे अभी तक पाकिस्तान नहीं निकल सका। इसलिए अगर कोई उससे मोहब्बत करता है तो अपने घर में उनके लिए खैरात करें, उनके लिए आप देगे पकवाएं, उसके लिए फातिहा के प्रोग्रामात करें। लेकिन पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं है, पार्लियामेंट आवाम का है और पार्लियामेंट एक दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। इसलिए इस पार्लियामेंट में उस शख्स के लिए दुआ और उनको स्टेट ऑनर देना, तकरीम देना, तौकीर देना, इज्जत देना, ऑनर देना नहीं होगा जिसने इस पार्लियामेंट को ताले लगाए। इसलिए मैंने मुखालफत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये एक मैसेज गया कि जो लोग पार्लियामेंट के साथ खेलते हैं, दस्तूर के साथ खेलते हैं, अपने इक़्तिदार के नशे में बशरी हुकूक के साथ खेलते हैं, उनके लिए फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दुआ नहीं होगी, उसको फिर लोग जो हैं वो इज्जत तो तौकीर और तकरीम नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत आपको वाइब्रेंट हमने पाया, वोकल इस्तेमाल करते थे आप, कोई मौका जाने नहीं देते थे, लेकिन हमने देखा कि सानेहा एक होता है बार खान के हवाले से, बहुत आपने सेनेट में बात की, आपने प्रेस में बात की। एक सेनेटर की बात, उसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनता और आपको फिर मजबूरन कोयटा जाना पड़ा, तो यहाँ आम आदमी की बात कौन सुने? ये बात बिल्कुल ठीक है। बार खान का वाक़या जो है वो एक ऐसा स्याह पहलू है हमारे समाज का और हमारी हुकूमतों का कि जिसमें दुख होता है। आपको पता है कि 5-6 साल एक माँ अपने बेटों
اور ایک بیٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک صوبائی وزیر کے پرائیویٹ جیل میں رہا، پرائیویٹ جیل میں. اور جب میں نے اس ایشو کو اٹھایا تو پورے پارلیمنٹ، پورے سینٹ میں پین ڈراپ سائلنٹ، خوف. اور کسی نے رسپانس نہیں دیا، کسی نے رسپانس نہیں دیا. وہ پروونشل کیبنٹ کا ممبر تھا اور میرے خیال میں آج کل بھی صوبائی کابینہ کا ممبر ہوگا. حالانکہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے اجلاس کے بعد مجھے تحسین بھی کی اور مجھے انہوں نے ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ نے یہ کام کیا. لیکن ہو سکتا ہے وہ آج بھی، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آنکھوں کا تارا ہے اور وہ چہیتا ہے. وہ اس حکومت میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کیئر ٹیکر میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کوئی وہ نہیں. تو جب کسی نے اس پر رسپانس نہیں دیا، کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا، ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے، آپ اندازہ کر لیں، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے 24-25 کروڑ عوام سے کہتا ہے کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکالے. یہ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا، علامہ اقبال نے اس لیے بنایا تھا کہ جاگیرداروں کا، سرداروں کا، ظالموں کا یہ ماجگاہ ہوگی، یہ عوام کے اوپر ظلم کریں گے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں گے. تو جب یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر میں نے یہ ایشو اٹھایا سینٹ آف پاکستان کے اندر، اور میں نے کہا ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اب پھر بھی کسی نے رسپانس نہیں دیا. میں نے آئی جی بلوچستان سے، میں نے چیف سیکرٹری بلوچستان سے، میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، میں نے چیئرمین سینٹ سے، وزیر اعظم اور صدر سے، میں نے چیف جسٹس سے، سب سے اپیل کی. میں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے، کسی نے بھی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ بچی بھی قتل کر دی گئی جس نے ویڈیو بنائی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی قتل کر دیے. اور کس طرح قتل کر دیے؟ ہاتھ پاؤں باندھ کے، ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی توڑ کے، تشدد کر کے، اس کے بعد قتل کر کے، اس کے بعد چہروں پر تیزاب ڈال کے، اس کے بعد اندھے کنویں میں پھینک کر. یہ ظلم، کوئی سزا ان کو نہیں ملی. پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. پھر مجبوراً میں کوئٹہ گیا اور میں نے وہاں دھرنا دیا مری قبیلے کے ساتھ، اور میں نے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی، میں کوئٹہ سے واپس نہیں آیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں. میں نے وہاں ایک مطالبہ یہ کیا کہ اس بچی جس نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک مزدور کی بیٹی تھی اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے والدین ڈر کے مارے ان کو اون نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو بلوچستان پولیس نے پولیس کے قبرستان میں لاوارث لاش کے طور پہ دفنایا. میں نے کہا اس بچی کو ہیومن رائٹس کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے کہ اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ جیل پتہ چلا اور ایک خاندان باہر آیا، اس نے اپنی جان کی قربانی دی. حکومت نے اس کو سول اعزاز نہیں دیا. اچھا، پھر وہاں جب میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس ایشو کو اٹھا رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے مجھے آئی جی پی نے ایک دفعہ کیا کہا؟ مجھے ان کی ماں نے کہا، اور یہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں، مجھے ان کی ماں نے کہا کہ یہ بچی جو ہماری ساتھ تھی یہ چھوٹی تھی جب جیل میں گئی، کوئی 8-9 سال کی تھی، جب واپس آئی تو بالغ ہو چکی. تو مجھے ان کی والدہ نے کہا کہ ایک دن ان کے والد آتے تھے ایک رات اور اس بچی کو اٹھا کے لے جاتے، اور دوسری رات ان کے بیٹے آتے تھے اس بچی کو اٹھائے. میں نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر ریپ کا FIR درج کرو، ریپ کا FIR درج کرو. تو مجھے آپ کو پتہ ہے آئی جی بلوچستان نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر صاحب ریپ نہیں تھا، یہ سیکشول انٹرکورس تھا. گویا یہ باہمی رضا. میں نے کہا وہ بچی تھی، وہ پرائیویٹ جیل، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ ہماری پولیس کیا کرتی ہے؟ یہ غلام ہیں، یہ نوکر ہیں جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے، ظالموں کے، استحصالی طبقے کے، اور یہ شریک ہے عوام کے اوپر اس ظلم میں. تو یہ اس ظلم میں عوام سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت ظلم ہے، اس معاشرے میں بہت درد ہے. اس ظلم اور اس درد کے خلاف اٹھو، ان ظالموں کے خلاف اٹھو اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. دیکھیں آپ آواز اٹھائیں گے تو تبدیلی بھی آئے گی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خاندان باہر آئے، اور اس کے بعد میں نے سینٹ آف پاکستان سے پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس کر لیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس ہو گیا سینٹ آف پاکستان سے. لیکن وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا.
وہ سینٹ سے پاس ہو گیا اور وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اسے قومی اسمبلی سے پاس کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا. یہ بتائیے کہ آپ یہاں سے امریکہ گئے, آپ نے جا کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے, اور اس وقت جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ان کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم خاتون ہیں, اور ان کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا ہے. ٹارچر سیل میں, تعذیب خانوں میں, امریکہ کے بدنام زمانہ جیلوں میں وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ ان کے خلاف بدترین قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اور غلط معلومات اور اطلاعات جو ہیں وہ ان کے خلاف پھیلائی گئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ امریکی شہری ہے, حالانکہ وہ کسی بھی صورت میں وہ امریکی شہری نہیں, وہ پراؤڈ پاکستانی ہے. آپ اندازہ کر لیں, وہ امریکہ میں پڑھاتی تھی, وہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی, وہ امریکہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی, لیکن انہیں امریکہ کی نیشنلٹی نہیں لی, اس لیے کہ اسے فخر تھا اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر. ان کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی ٹیرر موم ہے, وہ القاعدہ, لیڈی القاعدہ ہے, وہ دہشت گردی کی ماتا ہری ہے, فائنینسنگ بھی کرتی ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ڈائمنڈز کی ٹریڈ کے ذریعے سے فائنینسنگ کر رہی تھی. آپ انٹرنیٹ پہ ان کا جو مقدمہ ہے, اس کا جو فیصلہ ہے وہ دستیاب ہے, جو امریکی عدالت نے دیا, وہ آپ جا کے اس کو پڑھ لیں. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں وہ جا کے پڑھ لیں, وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اس میں کوئی الزام یہ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ 9/11 میں ملوث تھی, یا القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, یا یہ فائنینسنگ کر رہی تھی ٹیررزم کی. ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزنی میں ایک خاتون ملی جسے افغان پولیس نے اٹھا کے غزنی پولیس اسٹیشن لے گئی کہ وہ مشکوک خودکش بمبار تھی, اور وہ خودکش بمبار نہیں تھی, اس کے ساتھ کوئی جیکٹ نہیں تھا, وہ ایک خاتون تھی, برقعے میں تھی. اور وہاں پہ جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن 4 امریکنز آئے اور انہوں نے افغانیوں کو نکالا اور ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دی. اب امریکنز کہتے ہیں یہ ان کے اوپر مقدمہ ہے, اور اسی میں ان کو 86 سال قید سنائی گئی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جرم سرزد ہوا ہے. یعنی جس جرم میں 86 سال قید کی سزا ہے وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور جرم دیکھیں کیا ہے کہ ایک امریکن سے بندوق چھین کے اس نے فائر کیے, جس کے خول نہیں ملے, جس کا نشان نہیں ہے, جس سے کوئی زخمی نہیں ہوا, جس سے کوئی مرا نہیں, جس کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں, جس کی فورینزک کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے جب فائر کی تو 2 گولیاں عافیہ کو لگی, اور وینٹیلیٹر پر اس کو غزنی سے نیو یارک شفٹ کیا گیا. اسی جرم میں ان کو 86 سال. یہ فراڈ ہے, فراڈ. ان کو اسلام پسندی کی سزا دی گئی ہے, اسلام پسندی کی سزا, اور وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے 9/11 کا. وہ ایک ویکٹم ہے 9/11 کا, اور بالکل بے گناہ ہے, اور چند $1000 پر یہ پرویز مشرف نے فروخت کر دیا ہے. مارچ 2003 میں جب وہ اپنے گھر سے نکلی اسلام آباد کے لیے کراچی سے, اپنی 3 بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کیا گیا, اور جولائی 2008 میں یعنی تقریباً 5.25 سال بعد ایوان ریڈلی نے اس کو ڈسکور کیا باگرام میں, ایوان ریڈلی میں. اب یہ پاکستان کے ایجنسیوں نے, پرویز مشرف نے ان کو فروخت کیا تھا امریکہ کو, اور وہاں پر ان کو بدترین ٹارچر میں رکھا گیا, اور پھر باگرام سے اور غزنی سے ان کو شفٹ کر دیا گیا, غزنی سے پھر شفٹ کر دیا گیا ان کو نیو یارک. تو یہ بالکل 9/11 کی ایک وکٹم ہے, بالکل بے گناہ ہے. اس وقت وہ آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی, یعنی اس وقت اس کی وجہ ہے کہ کلیمنسی پٹیشنز جو ہے اس کی فائل ہو چکی تھی ان کے, لیکن وہ تو مرسی پٹیشن بھی جو ہماری تھی وہ ریجیکٹ کر دی صدر بائیڈن. کیوں ریجیکٹ کر دی؟ آپ کو پتہ ہے بائیڈن نے 8,500 لوگوں کو معافیاں دی, جی, اپنے بیٹے سے شروع کر لی, اور قاتلوں کو معاف کیا, بینک ڈکیتی کے مجرموں کو معاف کیا, چین کے لیے جاسوسی کرنے والے چینی باشندوں کو معاف کیا, اور اپنے سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل مائک ملی اس کو ایڈوانس میں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, کوئی سزا نہیں ہوئی, ایڈوانس میں ان کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو معافیاں دی. لیکن عافیہ کو معافیاں نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت مدعی نہیں بنی. اچھا, شہباز شریف صاحب نے
अपील नहीं की, फ़ोन नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की। आसिफ जरदारी ने अपील नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की, फ़ोन नहीं किया। आप देख लें, मोहसिन नकवी वहाँ वाशिंगटन में मौजूद थे, बगैर दावतनामे के हलफ बर्दारी में गए थे ट्रंप के, लेकिन अपनी कौम की बेटी के लिए। देखें क्लेमेंसी पिटीशन में क्या था। क्लेमेंसी पिटीशन में आपको कुछ देना नहीं होगा, बेटी को लेना था, बेटी को लेना था। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। ये लोग रुकावट हैं। लेकिन इस वक्त जो तहरीक उठी है डॉक्टर आफिया की रिहाई की, ये इतनी ताकतवर तहरीक है कि अमेरिका में मुजाहिरे शुरू हो गए। अब हालिया दौर में, यानी रिसेंट पास्ट में, माजी करीब में, उस जेल में, जिस जेल में डॉक्टर आफिया कैद हैं, अमरीकियों ने सैकड़ों की तादाद में 2 दफा मुजाहिरे किए। 2 दफा अमेरिका के अंदर एक आलमी तहरीक। 16 लाख से जायद लोगों ने, 16 लाख से जायद लोगों ने जो बाइडेन को ऑनलाइन पिटीशन सबमिट की डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। डॉक्टर आफिया ने आना है, उसने रिहा होना है, और हमने ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखनी है। मुझे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया का स्कार्फ दिया है, अच्छा, डॉक्टर आफिया का दुपट्टा दिया है, और मैंने ये जद्दोजहद जारी रखनी है। डॉक्टर आफिया को उस जेल से निकाल कर उनके सर पर वो दुपट्टा, वो चादर, वो स्कार्फ रख कर, उसके बगैर इंशाल्लाह हम आराम से नहीं बैठेंगे। आपने फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाई, अब सीज़ फायर का मायदा हो गया है। आप क्या समझते हैं, नई जो ट्रंप इंतज़ामिया है, आप मुतमईन हैं कि जो मुआहदा हुआ है अब फ़लस्तीनियों की जानें जो हैं वो कम जाएंगी? देखें, फ़लस्तीनियों ने 468 दिन एक जेनोसाइड का सामना किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN, ICJ, ICC सब कह रहे हैं ये जेनोसाइड था, जेनोसाइड। 2 लाख लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें से 80,000 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र बच्चे। ये दुनिया का वाहिद जेनोसाइड था जिसे बराह रास्त पूरी दुनिया के अवाम अपने टेलीविजन स्क्रीन और अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जेनोसाइड भी था, उसके साथ एकोसाइड भी था। एनवायरमेंटल जो एजेंसीज हैं दुनिया के, वो कह रहे हैं कि 30 लाख दरख्त काटे हैं इसराइल ने गजा में और फ़लस्तीन में, और उसमें अक्सरियत जैतून के दरख्त हैं। जैतून वो मुबारक दरख्त जिसका जिक्र कुरान में, जो सकाफत है, जो तहजीब है, जो मुजाहिमत की अलामत है, जो वहाँ की कल्चर है, उसके साथ भी इसराइल ने दुश्मनी की। लेकिन मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ अहलियान गज़ा को, अहलियान फ़लस्तीन को, कि उन्होंने इसका मुकाबला किया। अमेरिका, यूरोप, इसराइल, इंडिया, उन सब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। एक वाज़े शिकस्त अमेरिका, यूरोप और इसराइल और उनके इत्तेहादियों को यह गज़ा के अंदर हुई है। अब जो ट्रंप है ये कह रहा है कि हम गज़ा के लोगों को, कभी कहते हैं इंडोनेशिया में बसाते हैं, और कभी कहते हैं मिस्र के अंदर और उर्दन के अंदर, यानी ये वो जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा था उसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्ली। जो काम वो लोग बंदूक से, बदतरीन जेनोसाइड से, बदतरीन जुल्म से हासिल ना कर सके और वहां शिकस्त खा गए, अब वो मुस्लिम हुक्मरानों के जरिए से करना चाहते हैं। और मैं उनसे कहता हूं 200 ममालिक से जो सहयूनियों को लाकर फ़लस्तीन में आबाद किया है ना, उनको अमेरिका में बसाओ, इसराइलियों को अमेरिका में बसाओ, इसराइलियों को यूरोप में बसाओ, इसराइलियों को ग्रीनलैंड में बसाओ। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। 1967 की प्री बॉर्डर गर्दान भी नहीं मानते, 2 स्टेट सोल्यूशन भी नहीं मानते। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, किसी को इस पर हक नहीं है। और मैं सरदार साहब यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ आपके तवस्सुस से, कह दे कि 60 मुस्लिम ममालिक थे, इनके हुक्मरान थे, इनके 60 मुस्लिम ममालिक के जर्नेल थे, 80 लाख फौज थे, उनके असलहे के गोदाम भरे हुए थे, लेकिन ये तमाशा देखते रहे, ये कॉम्प्लेसेंट थे,
یہ सहूलियत कार थे. बेहद शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का. इतनी दिलचस्प गुफ्तगू है कि सारा दिन अगर हम इन टॉपिक्स पे बात करें तो शायद वो भी कम होगा. नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और सेनेटर साहब ने जैसे तमाम जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की है. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हम सब का हामी और नासिर.